بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان ذی وقار بحمد اللہ تعالی، آج مرکز اہل سنت گلشن شیرازی کالونی میاں والی میں پہلے دورہ تفسیر القرآن کا آج 5واں لیکچر ہے، اور ماشاء اللہ تبارک و تعالی آج کا ہمارا عنوان ہے علوم قرآن۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ تمام علوم اولین و آخرین قرآن پاک میں موجود ہیں، بلکہ حق تو یہ ہے کہ قرآنی علوم و معارف کی کوئی انتہا نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، نمبر 1، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر چیز کو ہم نے شمار کر رکھا ہے ایک واضح رہنما کتاب میں۔ یہ سورہ یاسین ہے، آیت نمبر 12۔ اس بات کی دلیل نمبر 2 کہ اولین و آخرین کے علوم قرآن میں ہیں۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی جس میں ہر شے کا واضح بیان ہے۔ یہ سورۃ النحل ہے، آیت نمبر 89۔ تیسری دلیل، وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہم نے ہر چیز کو کھول کر بیان کر دیا، اور ہر چیز کو ہم نے کھول کر بیان کر دیا، تفصیل سے بیان کر دیا۔ سورہ بنی اسرائیل، آیت نمبر 12۔ چوتھی دلیل ہے، کل فی کتاب مبین، سب کچھ کتاب مبین میں ہے۔ سورہ ہود، آیت نمبر 6۔ پانچویں دلیل ہے فرمان باری تعالی، وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اور نہیں گرتا کوئی پتا مگر وہ اسے جانتا ہے، اور نہیں ہے کوئی دانہ زمین کی اندھیریوں میں، اور نہ کوئی تر چیز اور نہ کوئی خشک مگر وہ کتاب مبین میں ہے۔ سورۃ الانعام، آیت نمبر 59 یعنی 59۔ چھٹی دلیل ہے، وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین، اور نہیں ہے کوئی چھپی چیز جو آسمانوں میں اور نہ زمین میں مگر وہ کتاب مبین میں ہے۔ سورۃ النمل، آیت نمبر 75۔ دلیل نمبر 7 کہ اولین و آخرین کا علم قرآن میں ہے۔ فرمان باری تعالیٰ، قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ۔ تم فرماؤ، اگر سمندر سیاہی بن جائیں میرے رب کے کلمات کے لکھنے کے لیے تو سمندر ختم ہو جائیں گے قبل اس کے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہو، چاہے اتنی مقدار اور سیاہی بڑھا دیں۔ سورہ کہف، آیت نمبر 109۔ یہ جو سورہ کہف ہے، اس کی آخری 4 آیات بینات جس میں یہ بھی ہیں جو میں نے پڑھی، جو کوئی پڑھ کے رات کو سوئے یا دن کو، اور جو وقت ذہن میں رکھ کے سوئے، یہ الارم کا کام کرتی ہیں، اس وقت آدمی کو جاگ آ جاتی ہے۔
دوسری بات یہ ہے کہ شیخ محقق علی الاطلاق شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے کلمات رب سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مراد لی ہے۔ تو بندوں کے اعتبار سے عظمت و شان مصطفیٰ اور اوصاف مصطفیٰ اور کمالات نبویہ وہ بے شمار ہیں۔ آٹھویں دلیل، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، اور اگر زمین میں جتنے درخت ہیں قلم بن جائیں اور سمندر ان کے لیے سیاہی بن جائے، اس کے پیچھے 7 سمندر اور ہوں تو اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 27۔ امیر المومنین مولا المسلمین حضرت سیدنا و مولانا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الحسنہ ارشاد فرماتے ہیں، اگر میرے اونٹ کے گھٹنے باندھنے والی رسی گم ہو جائے تو میں اسے بھی قرآن مجید میں تلاش کر لوں گا۔ سیدنا سید المفسرین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا، اگر میرے ہاتھ کی چیز گر کر گم ہو جائے تو میں اسے قرآن میں تلاش کر لوں گا۔ امام شافعی فرماتے ہیں، اِنَّا كُلَّ مَا حَكَمَ بِهِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فَهُوَ مِمَّا فَهِمَهُ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی فرمایا آپ نے اس کو قرآن سے ہی سمجھا۔ یہ المرکات شرح مشکات، اور تفسیر روح المعانی میں بھی سید المفسرین کا یہ ارشاد موجود ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا، لو داع علی اکال بعیر لوجدتہ فی کتاب اللہ، کہ اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو میں اسے قرآنی علوم کے ذریعے تلاش کر لوں اور پا لوں۔ قرآن مجید فرقان حمید اولین و آخرین کے علم کا بحر ناپیدا کنار ہے۔ اب دوستو، یہ ہر ایک کی اپنی عقل ہے، فہم ہے کہ وہ اس سے کتنا کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ آپ ہیں یا میں ہوں، آج ہم اپنی زندگی اس میں صرف کر رہے ہیں اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی اس میں صرف کرتے رہیں، تو جتنا ہمارا ظرف اور وسعت ہوگی اتنا ہی ہمیں نصیب ہوگا۔ اگلی گفتگو ہے ہماری مقاصد قرآن، حفاظت قرآن اور اعجاز قرآن کے بارے میں۔ مقاصد مقصد کی جمع ہے، یعنی مقصودی طور پر قرآن پاک ایک کتاب ہدایت ہے جس میں درج ذیل امور کی خصوصاً تفصیل بیان کی گئی ہے اور ان کی پیروی کا تمام انس و جن کو پابند بنایا گیا ہے۔ نمبر 1، تزکیہ نفوس، کہ آدمی اپنے اندر کو ستھرا کرے، اندر کی پاکیزگی حاصل کرے۔ نمبر 2، تہذیب اخلاق، اخلاق کو سنوارنا۔ نمبر 3، اصلاح عقائد، اعمال و احوال کی اصلاح، عقائد، اعمال و احوال ان کی اصلاح، کہ اسلامی عقائد کیا ہیں، اعمال و احوال کیا ہیں۔ نمبر 4، تدبیر منزل، کہ انسان کی جو گھر کی رہن سہن ہے اس کی تدبیر کرنا۔ نمبر 5، سیاست مدن، شہروں میں رہنے کا سلیقہ اور تدبیر۔ تمام انسان اور جن انہی باتوں کے جاننے کے مکلف یعنی پابند ہیں، اور انہی پر کاربند ہونا ان کے لیے باعث فلاح دارین ہے، یعنی دونوں جہانوں کی کامیابی کا سبب ہے۔ حفاظت قرآن، ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن پاک آج بھی اسی ترتیب اور انہی صفات کے ساتھ مسلمانوں کے ہاتھوں میں موجود اور سینوں میں محفوظ ہے، جیسا کہ خود صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے توقیف خداوندی سے اپنے صحابہ کو دیا تھا۔ توفیق نہیں، یہ لفظ توقیف ہے، یعنی اللہ کی طرف سے جو ایک ترتیب ہے، اس میں آج تک کوئی کمی یا زیادتی یا کسی قسم کا تغیر و تبدل نہیں ہوا، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن پاک اسی شان حفاظت کے ساتھ ہر قسم کی تحریف و تبدیل سے قیامت تک یوں ہی محفوظ رہے گا، جبکہ پہلی کتابوں کا اصلی شکل میں آج پوری دنیا میں کہیں بھی وجود نہیں۔ اس کا اعتراف انصاف پسند غیر مسلموں کو بھی ہے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی کتابوں کی حفاظت کا انتظام پچھلی امتوں کے سپرد تھا، جسے وہ پورا نہ کر سکے، بلکہ ان کے شریروں نے ان نبیوں کی موجودگی میں، صاحب تورات حضرت موسیٰ کلیم کی موجودگی میں، صاحب انجیل حضرت عیسیٰ روح اللہ کی موجودگی میں، صاحب زبور حضرت داؤد کی موجودگی میں ان کتابوں کے الفاظ میں رد و بدل کر ڈالا، اور اب تو ان کے بگڑے ہوئے اور من گھڑت ترجمے ہی صرف ملتے ہیں، اور وہ یاد حفظ صرف ان انبیاء کو، مرسلین کو تھی جن پر اتری، باقی کوئی حافظ نہیں تھا، تو انہوں نے ان کتابوں کو کھو دیا۔ اس کے برعکس قرآن، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے حبیب پر اتارا گیا کلام، اس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لی۔ چنانچہ سورۃ القیامہ آیت نمبر 17 میں ارشاد ہوتا ہے، ان علینا جمعہ وقرآنہ، بے شک اس کا محفوظ کرنا اور پڑھایا جانا ہمارے ذمہ ہے۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 9 میں ارشاد ہوتا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ہی یہ ذکر اتارا ہے اور ہم ہی اس قرآن ذکر کے خود نگہبان ہیں، محافظ ہیں۔ سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 42 میں ارشاد ہوتا ہے، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل کو اس کی طرف راہ نہیں، نہ اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے۔ اللہ، یہ قرآن کا معجزہ ہے، اعجاز قرآن ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن نہایت عظیم الشان نبوی معجزہ ہے، بلکہ بے شمار معجزات کا مجموعہ ہے، کیونکہ لفظ معجزہ اعجاز سے ہے، اور اعجاز کے معنی ہے عاجز کر دینا یا مقابل آنے والے کو بے بس کر دینا۔ تو معجزہ کے معنی ہوئے ایسا کام جو اپنے مقابل کو مقابلہ کرنے میں بے بس اور عاجز کر دے، اور معجزہ کا ظہور اللہ تعالیٰ کے نبی سے ہی خاص ہے، کسی غیر نبی سے معجزہ ظاہر نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ عقیدہ رکھنا مبنی بر کفر ہے۔ کوئی جھوٹا مدعی نبوت ہو، امام اعظم سے پوچھا گیا اس سے مطالبہ معجزہ کرنا کیسا ہے، تو فرمایا کفر ہے، کہ معجزے کا مطالبہ تو پیغمبر سے ہوتا ہے۔ معجزہ کی تعریف یہ ہے متقدمین کی اصطلاح میں، معجزہ اس ما فوق العادہ کام کو کہتے ہیں جو عادتاً نہ ہو، اس سے اوپر ہو، جو سچے مدعی نبوت سے اس کے اعلان نبوت کے بعد ظاہر ہوا ہو اور نبی کی صداقت کی دلیل بنے۔ نیز بعض ائمہ متکلمین کے مطابق اس کام کو پیش کر کے منکرین نبوت کو اس کے مقابلے کے لیے للکارا بھی گیا ہو۔ چنانچہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88 میں ارشاد ہوتا ہے، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، فرما دو اگر تمام انس و جن اس بات پر اکٹھے ہو جائیں کہ اس قرآن کی کوئی مثال لائیں تو وہ اس کی مثال نہ لا سکیں گے، اگرچہ ان کے بعض کے مددگار بن جائیں۔ اور سورہ بقرہ آیت نمبر 23 میں ارشاد ہوتا ہے 23 میں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو اس کے بارے میں جو ہم نے اپنے محبوب پر نازل کیا، تم اپنے شک میں سچے ہو، اگر تم شک میں ہو اس کے بارے میں جو ہم نے اپنے محبوب پر نازل کیا، تو اس کی مثال ایک صورت بنا کر تو لے آؤ اور بلا لو اپنے مددگاروں کو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے، آج 1447 ہجری چل رہا ہے، قرآن کے منکروں نے قرآن کا مقابلہ کرتے ہوئے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، ہزاروں سال بعد بین الاقوامی طور پر متحدہ سر توڑ کوششیں کی، مگر آج تک سب سے مختصر قرآنی آیت کی مثال بھی پیش نہ کر سکے، بلکہ سوائے تعجب، حیرت زدگی، بے کسی، بے بسی، ندامت کے کچھ بھی حاصل نہ کر سکے۔ یہ قرآن کی شان ہے، اس کی وجہ ہے وجوہ اعجاز قرآنی۔ یہ آخری ہمارا عنوان ہے آج کا، توجہ کیجئے۔ اگلی بحث ہے علوم سبع قرآنی۔
امام جلیل فقی ابو الیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تقسیم فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ علوم قرآنی کل 7 ہیں۔ کتنے جی؟ 7۔ نمبر 1 اخبار و قصص، یعنی خبریں اور قصے۔ نمبر ایک قصص ہوتا ہے، قصص نہیں ہوتا، قصص الانبیاء، انبیاء کے قصے، کیونکہ سورہ یوسف میں یہی الفاظ آئے ہیں، احسن القصص، قصوں میں سے حسین ترین قصہ، نحن نقص علیک احسن القصص، اے حبیب ہم آپ پر قصوں میں سے حسین ترین قصہ بیان کرتے ہیں۔ نمبر 2 وعد، یعنی اچھے کاموں پر جو خوشخبریاں ہیں، وعید یعنی برے کاموں پہ جو سزاؤں کا بیان ہے، امثال مختلف مثالوں سے اللہ تعالیٰ نے جو سمجھایا اور اس کے حبیب نے بھی حدیث میں مختلف مثالوں سے سمجھایا۔ جیسے سورہ بقرہ کی ابتدا میں 13 آیتیں جو منافقین کے بارے میں ہیں، دوسرے رکوع میں ان میں فرمایا مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، آگے او کصیب، 2 مثالیں دی، ایک اس کی جو آگ روشن کرتا ہے اور ایک موسلا دھار بارش کی۔ مواعظ، 5واں قرآنی علم ہے مواعظ یعنی نصیحتیں۔ 6 اوامر، امر کی جمع یعنی احکامات، احکامات شرع، اقیموا الصلاۃ، آتوا الزکوٰۃ وغیرہ۔ نمبر 7 ہے نواہی، جیسے حرمت شراب ہے، حرمت جوا وغیرہ ہے۔ قاضی ابو بکر ابن العربی کا فرمان ہے، امام قاضی ابو بکر ابن العربی قانون التنزیل میں فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کے علوم و معارف ایک حساب سے 77,450 کلمات قرآنی کی تعداد کے مطابق ہیں۔ جتنے کلمات قرآنی ہیں اتنے علوم ہیں، اور وہ کتنے؟ 77,450۔ پھر ہر کلمہ کی 4 شاخیں ہیں، نمبر 1 ظاہر، نمبر 2 باطن، نمبر 3 مطلع، نمبر 4 حد۔ پھر فرماتے ہیں کہ قرآن کے علوم و معارف کی یہ تعداد کلمات کی اور ان کلمات کی باہمی ترکیبوں اور ان کے آپس میں تعلقات، پھر حروف اور ان کی ترکیبوں اور تعلقات کو ملحوظ رکھے بغیر محض کلمات کی انفرادی حیثیت سے ہے، ورنہ اس کے تمام علوم کا احاطہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ علوم 7 قرآنی کی تقسیم امام فقی ابو الیث سمرقندی کی ہے۔ جبکہ الفوز الکبیر میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے جو تقسیم اختیار کی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ دراصل قرآن کریم اصل میں 5 مضامین پر مشتمل ہے، اور بقایا مضامین کسی نہ کسی طرح ان 5 میں داخل ہیں۔ نمبر 1 علم الاحکام، نمبر 2 علم المخاصمہ، نمبر 3 علم التذکیر بے کلام اللہ، نمبر 4 علم التذکیر بے ایام اللہ، نمبر 5 علم التذکیر بالموت وما بعد الموت۔ اب علم الاحکام کیا ہے جی؟ یعنی عقائد، عبادات، اخلاق، معاملات، تدبیر منزل کہ گھر کو کیسے چلانا ہے یا خانگی زندگی کیسے چلانی ہے، سیاست مدن، شہروں کے نظام کی تدبیر کیسے کرنی ہے، اور معاشرے کی اصلاح وغیرہ سے متعلقہ احکام یعنی واجب، مندوب، مباح، مکروہ یا حرام، اس علم کی تفصیل اور تشریح علم الاحکام کی یہ بذمہ فقیہ ہے۔ جو فقیہ اسلام ہوگا یہ اس کے ذمہ ہے۔ دوسرا علم المخاصمہ، خصم سے، یعنی یہود و نصارہ، مشرکین و منافقین اور دیگر بے دین گروہوں کے سامنے احقاق حق و ابطال باطل کی غرض سے بحث و مناظرہ کر کے ان کا رد و ابطال کرنا، اور اس علم کی تفصیل و تشریح بذمہ متکلم و مناظر ہے۔ جو متکلم اسلام ہے اور مناظر اسلام ہے وہ یہ فریضہ سر انجام دے گا۔ بعض اوقات عوام لگ جاتی ہے وہ مناظروں میں، مباحثوں میں، تو الٹا اپنا نقصان کرتی ہے، یا بد مذہب کی بات اس کے دل پہ بیٹھ جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت صدر الشریعہ اور بڑے بڑے اکابر نے لکھا ہے کہ بد مذہب کی اس طرح صحبت حرام ہے، اسی طرح بے سبب اس کی کتاب پڑھنا بھی، اس کی تحریر و تقریر سننا پڑھنا حرام ہے۔ عالم ضرورتاً دیکھے جب اس بد مذہب سے اس کی بحث طے ہو جائے
تو اس کے عقیدے کی ظاہر ہے کتاب دیکھے گا، ورنہ بے ضرورت عالم بھی نہ دیکھے۔ تیسرا علم التذکیر بکلام اللہ، یعنی آسمانوں اور زمین، ذات و صفات اور آفاق و انفس کے بارے میں کلام الہی کے ارشادات سے زیر اثر انسانی ذہن کو غور و تدبر کے لیے تیار کر کے آمادہ ہدایت کرنا۔ چوتھا علم، علم التذکیر بایام اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے محبوبوں کو انعام دینے اور دشمنوں کو مبتلا عذاب کرنے کے واقعات بیان کر کے ان میں دعوت غور و فکر دے کر بندوں کو محبوبان خدا کی راہ پر چلنے اور دشمنان حق کے طریقوں سے پرہیز کرنے پر آمادہ کرنا۔ پانچواں علم جو شاہ صاحب نے الفوز الکبیر میں بیان کیا وہ ہے علم التذکیر بالموت و بعد الموت، یعنی موت، قبر، حشر، نشر، میزان اور جنت و دوزخ کے مراحل، دیگر اخروی امور کی یاد دلا کر بندوں کو دنیا میں زہد و قناعت کا خوگر اور فکر آخرت کا پیکر بنا دیا جائے، اور ان تین علموں کی اشاعت و تفصیل بذمہ مذکر، یعنی جو واعظ ہے اس کے ذمے ہے۔ تو یہ علوم قرآن کی تفصیل ہے، جسے فقیہ ابوالحسن سمرقندی نے 7 کے عدد میں اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے 5 میں تقسیم کیا اور اس کی تفصیل بیان کر دی۔ وجوہ اعجاز قرآنی آج کا ہمارا آخری عنوان ہے کہ قرآن کے معجز ہونے کی وجوہ کیا ہے، وہ عالی شان صفات جن کی وجہ سے یہ قرآن کلام معجز واقع ہوا۔ امام قاضی اعجاز شفا شریف میں فرماتے ہیں کہ اعجاز قرآن کے وجوہ و اسباب اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا احاطہ کرنا کسی انسان کے بس کا کام نہیں۔ البتہ ان میں سے جو ہماری سمجھ میں آ سکتے ہیں ان کو 5 بڑے بڑے گروپوں میں تقسیم کیا جا سکتے ہیں، اور ہر ایک میں گروپ میں بے شمار کئی قسمیں سمیٹی ہوئی ہوں۔ حسن تعلیف، یعنی آیات و کلمات کا باہمی ربط و مناسبت، نیز قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت کا وہ بلند تر معیار جس نے دنیا کے بڑے بڑے فصحاء و بلغاء کو حیرت میں ڈال دیا، بلکہ میدان بلاغت کے شاہ شواروں نے تلاوت قرآن کی آواز کان میں پڑھنے یا اس کے ایک جملے کا جلوہ دیکھتے ہی اپنی ذلت و عاجزی اور بے بسی کے گھٹنے ٹیک دیے۔ اسالیب بدیع، یعنی عربی شعراء یا بلغاء اور خطباء وغیرہ ہم کے ہاں تمام مروجہ انواع و اقسام نظم و نثر سے کہیں بڑا ہوا اور مختلف نظم قرآنی کا عجیب و غریب محیر العقول انوکھا اور نرالا بدیع اسلوب، یعنی انوکھا اس کا طرز، جس سے مخالفین سخت حیرت زدہ تھے کہ جس قدر اندازہ آئے کلام ہم جانتے ہیں، قرآن کا اسلوب ان تمام اسلوبوں سے بلند تر، منفرد، ممتاز اور جدید ترین ہے۔ بلغت الحیران صفحہ 12 میں مولوی حسین علی وہاں بچروی دیوبندی وابی نے لکھا ہے، اس جگہ مفسرین یہ معنی کرتے ہیں کہ قرآن بلیغ اور فصیح ہے، اس کی مثل کوئی ایسی فصیح و بلیغ کلام لو، لیکن یہ خیال کرنا چاہیے کہ کفار کو عاجز کرنا کوئی فصاحت و بلاغت سے نہ تھا، کیونکہ قرآن خاص واسطے کفار فصاح و بلاغا نہیں آیا تھا۔ آگے لکھتا ہے اور یہ کمال بھی نہیں، بلکہ کمال تو اس میں ہے کہ ایسے مضمون والی کتاب کوئی لے آؤ جس میں امور ماضیہ کی خبر مطابق واقعہ ہو۔ معنی یہ ہوگا کہ اگر تم سچے ہو، صادق ہو، تو تم ایسے مضمون والی کوئی کتاب لے آؤ اور ایسے امی جیسے آدمی سے لے آؤ۔ اندازہ کرو ان کی قرآن اور صاحب قرآن دشمنی دیابنا وابیہ کی۔ مولوی حسین علی نے قرآن کی ایک عظیم خوبی کا سرے سے انکار کرتے ہوئے قرآن کی فصاحت و بلاغت سے انکار کرتے ہیں، جس کے بارے میں قرآن خود چیلنج کرتا ہے، جس کے مقابلے میں اہل عرب جو خود کو زبان والے اور دوسروں کو عجمی یعنی گونگا کہہ دیا کرتے تھے، وہ ایک عید بھی نہ لا سکے، اور ادھر مولوی صاحب ہیں کہ وہ قرآن کی فصاحت و بلاغت کا انکار کر رہے ہیں۔ اور یہ ایسا ان سے بعید نہیں ہے
کیونکہ صاحب قرآن کا جو نہیں ہے وہ قرآن کا بھی نہیں ہے، وہ قرآن اتارنے والی ذات کا بھی نہیں ہے۔ قرآن تو قرآن، صاحب قرآن کا اپنا کلام بڑا معجز نظام ہے۔ میں دو مثالیں دیتا ہوں، ایک قرآن کی تفسیر روح المعانی میں ہے کہ سورۃ الکوثر جب سب سے چھوٹی سورت اتری نا، فاتو بسورۃ من مثلہ کا چیلنج تو ہے نا کہ لو اگر دعویٰ رکھتے ہو کہ یہ خود بنا کے لاتے ہیں تو تم بھی عربی ہو، حروف تاجی تمہارے بھی وہی ہیں، ب تا جیم، تو لو ان کی مثل بنا کے لو۔ سورہ کوثر اتری تو ایک راہب جس نے رہبانیت اختیار کر لی تھی، جبکہ اسلام میں تو من ہے لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں۔ رہبانیت کا مطلب ہوتا ہے بھی سب کچھ دنیا داری چھوڑ چھاڑ کے غاروں میں گھس جانا اور ذکر فکر میں لگ جانا، دنیا میں رہتے ہوئے لو اللہ سے لگانا، یہ ولایت ہے، ہتکار وال دل یار وال۔ تو بہرحال وہ وہاں تھا اور تھا بڑا فصیح و بلیغ، اس کے شاگرد کلام لکھتے اور غار کے دہانے رکھ آتے، وہ چیک کرتا، کوئی ترمیم کو غلطی یہ وہ کر دیتا۔ سورہ کوثر جب نازل ہوئی تو ایک شاگرد وہ لکھ کر وہاں رکھ آیا، تو اگلے دن گیا تو آگے ایک جملہ لکھا تھا ما ھذا کلام البشر انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک ھو الابتر، پورا اسی طرح لکھا تھا، اس میں کوئی اس نے کٹوتی نہیں کی، کچھ بھی نہیں کیا۔ آگے لکھا تھا ما ھذا کلام البشر، اے شاگرد یہ بشر کا کلام نہیں کہ جس میں ترمیمیں کر سکوں، یہ قرآن کا کلام معجز ہونا ہے۔ اور صاحب قرآن کا اپنا کلام، سبحان اللہ، بخاری شریف میں ہے، زماد نامی ایک نووارد مکہ میں آیا تو بے وقوفان مکہ ابو جال اینڈ کمپنی نے اس کو گھیر لیا اور سرکار کے بارے میں معاذ اللہ کہا کہ یہ بندہ مسحور ہے، یعنی جادو زد ہے، وہ جھاڑ پھونک کرتا تھا۔ تو ہمارے جاہلیت میں بھی بعض لوگ شرکیہ کلمات سے کرتے تھے، تو شرکیہ کلمات جس جھاڑ میں دم میں ہو تو وہ تو منع ہی ہے، باقی دم سنت نبوی ہے، حسنین کریمین کو سرکار دم فرماتے تھے، حضرت اسحاق حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم دم کرتے تھے۔ تو بہرحال وہ اسے کہا کہ یہ مسحور ہے محمد۔ اب اندازہ کرو کبھی حضور کو ساحر کہتے جادوگر، اور نظریہ یہ تھا کہ جادوگر پر جادو نہیں ہوتا، اور خود ہی پھر حضور کو مسحور بھی کہتے تھے، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے نا۔ بہرحال کہا کہ دم کرو، وہ حضور کے پاس آیا، اب انہوں نے کہا، آنکھیں لگائی ہوئی تھی، کیمرے لگائے ہوئے تھے، جب سرکار سے اس نے اجازت لی نا دم کی تو آپ مسکرائے اور آپ نے اللہ کی حمد کی۔ آپ اس بات پر مسکرائے ہوں گے کہ وار اللہ تیری شان، دشمن خدا محبوب خدا کو دم کرنے آئے۔ آپ نے مشہور وہ حمد پڑھی جو آج بھی خطبوں میں پڑھی جاتی ہے، دوسرے خطبے میں خصوصاً، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ جب سرکار نے یہ کہا نا، اس نے کہا دوبارہ سنائیے، سرکار نے دوبارہ سنایا، اس نے عرض کی 6 بارہ سنائیے، سرکار نے 6 بارہ سنایا۔ تو وہ جو آنکھیں لگی تھی نا کہ کیا ہوتا ہے، انہوں نے منظر دیکھا عجیب کہ وہ آیا تھا دم کرنے، خود دم بدم کھڑا ہے، دم بخود کھڑا ہے اور سرکار کے قدموں سے لوٹ پوٹ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اور تاثرات کیا ہیں کہ میں نے بڑے بڑے فصحائے عرب اور بلغائے عرب کے کلام سنے، لیکن ایسا فصیح و بلیغ کلام بلاغت نظام میرے کانوں نے کبھی نہیں سنا کہ جس کی فصاحت و بلاغت سمندر کی تہ تک پہنچی ہوئی ہے۔ اللہ! اور اس نے کہا ہاتھ بڑھائیے اور کلمہ اسلام پڑھا، شکار کرنے آیا تھا خود شکار ہو چلا۔ اللہ! اعلیٰ حضرت اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کہ منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے۔ سرکار کے سامنے تو ایسے لگتا تھا کہ جناب زبانیں گنگ ہو گئیں اور روحیں کسی نے کھینچ لیں، اور یہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی فصیح و بلیغ ہونا کمال ہی نہیں قرآن کا۔ بہرحال آخری گفتگو ہے کہ اخبار غیبیہ، ماضی اور مستقبل کے ایسے اہم و نادر واقعات کی خبر دینا، یہ بھی قرآن کی معجز ہونے کی وجہ ہے۔
جن کی اصل حقیقت پر تحریف اور بے علمی کے پردے پڑ چکے تھے۔ آپ دیکھیں سورہ یوسف پورا قصہ ہے، جبکہ وہ سرکار سے صدیوں پہلے کے پیغمبر ہیں۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو ذبح کا قصہ اور دیگر صدیوں پہلے کی بات ہے۔ تو پیچیدہ اور سخت مشکل اختلافی مسائل کا بے تکلف حل پیش کرنا یہ بھی قرآن کے معجز ہونے کی وجہ ہے۔ یعنی جن واقعات کے بارے میں بنو اسرائیل اور دیگر اہل علم آپس میں مختلف تھے، اور جن واقعات کے بارے میں پیچیدگیاں پیدا ہو گئی تھیں، جن کو ایک عام شخص و درکنار خواص اور علماء بنو اسرائیل بھی نہ سمجھ سکتے تھے، ایسے مشکل مسائل کو بے تکلف اور واضح عبارات میں بیان کر دینا اور حق کو نکھار دینا، جس کو سن کر خواص سے لے کر عوام تک کا معقول انداز میں حق کو سمجھ لینا، یہ بھی بلا شبہ قرآن کا زبردست معجزہ ہے۔ اور آخری وجہ مسحور کن تاثیر، قرآن پاک کے اپنے سامعین کے دلوں پر تاثیر جو ہے وہ بڑی مسحور کن ہے۔ اس کی وجہ سے کافروں کے سردار پریشان تھے، ان کے بچے اور عورتیں قرآن سنتے ہی مسلمان ہو جاتے تھے، بلکہ جنہوں نے قرآن سنا، جنوں کی پوری جماعت اسلام لے آئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ اپنے گھر میں بیٹھ کر بلند آواز سے تلاوت قرآن مجید فرماتے تھے۔ کفار کی عورتیں اور بچے گھر کے سامنے اکٹھے ہو جاتے اور قرآن کے اثر انگیزی کے گرفتار ہو جاتے اور مسلمان ہو جاتے۔ اس کا ان کے بڑوں کو بڑا غصہ آتا۔ وہ اکٹھے ہو کر سرکار کے چچا ابو طالب کے پاس گیا اور انہیں کہا اپنے بھتیجے کو سمجھائیں کہ اس کے ساتھی بلند آواز سے قرآن نہ پڑھیں، ہماری عورتیں اور بچے ہمارے ہاتھ سے نکل رہے ہیں۔ تو یہ قرآن ہے، آج بھی اس کو درست تلفظ کے ساتھ صحیح معنوں پر پڑھنے والا جب پڑھتا ہے تو سننے والوں کے ایمان تازہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے لو لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک 7 منزلوں پر تقسیم، اللہ توفیق دے روزانہ ایک منزل پڑھ کر 7 دنوں میں ختم کریں، ورنہ مہینے میں ختم کریں ایک ایک پارہ پڑھ کے، ورنہ کم از کم ایک ایک رکوع روزانہ پڑھیں۔ ایک پاؤ پڑھیں، ایک پاؤ نہیں پڑھ سکتے، ایک رکوع پڑھیں، ایک رکوع نہیں پڑھ سکتے، چند آیتیں پڑھیں، چند آیتیں نہیں پڑھ سکتے، ایک آیت بھی پڑھیں۔ صبح پہلی نظر آپ کی فجر کی نماز کے بعد قرآن پاک کے مصحف شریف پہ پڑھنی چاہیے، اور اپنے ماں باپ زندہ ہیں تو ان کے چہرے پہ پڑھنی چاہیے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے اور ہمارا تعلق قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دے۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللہم یسر امورنا ولا تعسر امورنا، اللہم افد علینا من فیوزات القرآن و فیوزات صاحب القرآن صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد والہ و صحبہ اجمعین۔ آج جمعہ شریف ہے، اور جو کوئی سورہ کہف ہر جمعہ کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو فتنہ دجال سے محفوظ فرمائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔